نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں بزرگوں، اللہ کی لازوال کتاب میں سے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما لی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اب اپنے آخری نبی کو اس بیت اللہ شریف کی آبادی کے لیے بھیج دیجئے، اور اس سے قبل بیت اللہ شریف کی بنیادیں کس طرح اٹھائی انہوں نے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور طویل دعا فرمائی۔ تو اللہ سے اللہ کے نبی کو مانگا اور فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم، اے اللہ تیرا گھر آباد ہو چکا، تعمیر ہو چکا، اب آپ بھیج دیجئے ان اہل مکہ میں رسولاً، ایک رسول کو، منہم جو انہی میں سے ہو۔ اس پیارے نبی اور پیارے رسول کا کام کیا ہو، مشن کیا ہو؟ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ ان پر تیری آیتیں وہ تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو اس کتاب کی تعلیم دے گا، وَالْحِكْمَةَ، اور اپنی سنت کی تعلیم دے گا، جس کے نتیجے میں وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دے گا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، اور یہ سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے اختیار میں ہے۔ اس آیت میں اور قرآن شریف میں اس طرح کی دیگر آیات میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت کا جو مقصد تھا اس کا ذکر ہے، اور اس میں سب سے پہلے تلاوت قرآن ہے، تلاوت آیات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھنا، یہ سب سے بنیادی حق ہے قرآن کا۔ سب سے پہلے تو قرآن شریف پر ایمان لانا کہ جس طرح اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا تھا اسی طرح یہ محفوظ ہے، اور اس میں ایک زبر زیر پیش کا فرق نہیں ہے۔ جس حیثیت سے اللہ نے قرآن کو اتارا تھا اس پہ ایمان ہے کہ وہ قرآن اسی حیثیت میں موجود ہے، من حیث منزل من اللہ۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، یتلو علیہم آیاتک، جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مبارک مقصد اور مشن ہے۔ آپ قرآن کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کو صحیح پڑھنا، تلفظ کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن شریف کا بنیادی حق ہے۔ آج ہم اپنے دین سے اور قرآنی زبان عربی سے، جو کہ جنتی زبان بھی ہے، پیارے محبوب کی زبان بھی ہے، اس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ باقی ہر زبان پر ہمیں عبور حاصل ہے، لیکن عربی پہ نہیں۔ قرآن کو صحیح پڑھنا الا ماشاء اللہ
اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہے آج کے دور میں. اور میں بہت محتاط رہ کر یہ بات کر رہا ہوں، عوام میں 95% لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں. یہ جو 95% میں عرض کر رہا ہوں احتیاطاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ 98% غلط پڑھتے ہوں، لیکن اس چیز کا احساس کسی کو نہیں ہے. اور ایک عرصے سے میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، عوام سے میرا واسطہ ہے، تعلق ہے، میں پڑھاتا ہوں، درس قرآن کا سلسلہ ہے. میں نے پڑھے لکھے طبقے کو بھی پڑھایا، تو یہ بات کہ 95% غلط پڑھتے ہیں. اب ہمیں قرآن ہی پڑھنا صحیح نہیں آتا ہے، ہم نماز کے جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ ہمیں صحیح نہیں آتا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں گے تب آپ کو وہ اجر اور ثواب ملے گا جو ایک ایک حرف پہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور قرآن اگر غلط پڑھو گے تو وہ اجر اور ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، الٹا وبال ہے، گناہ ہے. رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت ڈیلی کرتا ہوں. اب میں آپ کو مایوس تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں آپ کو ایک فکر دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی طرف کوشش کریں، قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اور جتنا ہو سکے اس کو اپنی روٹین میں لائیں، اس کی تلاوت کریں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے اتنا پڑھو جتنا تم آسانی سے تلاوت کر سکتے ہو، لیکن روٹین میں پڑھو. اب یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو باقاعدہ کسی استاد کے سامنے بیٹھنا پڑے گا. آج تو ہم بہت مطمئن ہیں، ہمیں اپنے اوپر بڑا فخر و ناز ہے کہ ہمیں قرآن بھی آتا ہے، ہماری نماز بھی درست ہے، کلمے بھی درست ہیں. لیکن آپ کسی قاری قرآن کے سامنے، عالم قرآن کے سامنے بیٹھ کر جب سنائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ آپ کتنا صحیح پڑھ رہے ہیں. تو قرآن شریف کو صحیح پڑھنا، یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت کا مقصد یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتک، اور اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اب قرآن کے نزول کے جو اولین مخاطب تھے وہ اہل عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی، اور فصاحت اور بلاغت کے عروج پر تھے. ذہانت ان کی اتنی تھی کہ ہزار ہزار اشعار ان کو زبانی عربی میں یاد ہوتے تھے، اور مختلف خاندانوں کے شجر نسب جو ہے پشت در پشت ان کو زبانی یاد ہوتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے ماہرین ہوتے تھے وہ، لیکن وہ بھی خود سے قرآن کریم کو نہ سمجھ سکے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے قرآن کو سمجھا. اس لیے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، سکھلاتے ہیں، ان کو قرآن کا مفہوم سکھلاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، مقصد اور مطلب کیا ہے وہ سکھلاتے ہیں. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اہل عرب ہو کر فصاحت اور بلاغت کے عروج پر ہونے کے باوجود
بہت زیادہ ذہانت ان میں تھی، اس کے باوجود قرآن سمجھانے کے لیے اللہ نے پیارے محبوب کو بھیجا، اور پیارے محبوب کے ذریعے سے، پیارے نبی کے ذریعے سے انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا۔